السلام علیکم جی، میں ہوں ثانیہ ارسلان اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام، ایک نیا سیگمنٹ جس کا نام ہے پبلک اوپینین۔ میں ایک عام سی شہری ہوں، آپ ہی کی طرح ایک عام سی ہاؤس وائف ہوں۔ میرا پریکٹیکل جرنلزم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جو جرنلزم سے میرا تعلق ان گزرے سالوں میں بن پایا ہے وہ ہے میرے ہسبینڈ کی وجہ سے، جو کہ ایک نامور اینکر پرسن ہے اور ایک نجی نیوز چینل کے ساتھ منسلک ہیں۔ عام آدمی چاہے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ہمارے ذہنوں میں بہت سارے ایسے سوال جنم لیتے ہیں جن کا ہم جواب امید کرتے ہیں کہ ہمارے تک ان کا جواب ایک حقیقت پہ مبنی جواب ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن نیوز میڈیم یا ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کی کچھ پالیسیز ہیں جن پر ان کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے وہ فلٹر لگا کر ہمارے سامنے اس کا جواب پیش کیا جاتا ہے۔ میرا اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عام شہری جس کے ذہن میں سیاست کو لے کر، معیشت کو لے کر، کھیل کو لے کر یا انٹرٹینمنٹ کو لے کر جو بھی سوال اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، میں اس کا ایک حقیقت پر مبنی جواب آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک فلٹر شدہ جو تصویر ہے اس کا اثر زائل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن جو میرے ہسبینڈ بھی ہیں، ارسلان ٹھوکر۔ سلسلے کا آغاز شروع کرنے سے پہلے تھوڑی بہت ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جی ارسلان صاحب بتائیے گا اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ۔ بہت شکریہ ثانیہ، آپ نے مکمل انٹروڈکشن دے دیا، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا سلسلہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک اچھا سلسلہ ہے، ہم دعاگو ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، لوگ اس کو دیکھیں اور ان تک وہ حقیقی معنوں میں جوابات پہنچے جو ان کے ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں، اور وہ ان کا حق ہے جو لوگ سن رہے ہیں کہ ان تک وہ حقیقی بات پہنچے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلے میں سیاستدانوں کو بھی، کھلاڑیوں کو بھی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بھی لوگوں کو شامل کریں اور جو سوالات یہ یا ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ان سے حقیقی معنوں میں جانیں۔ آپ اپنا پہلا سوال کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے۔ ایک بڑا ہی گرم مسئلہ آج کل چل رہا ہے فواد چودھری بامقابلہ پی ٹی آئی وزراء۔ ارسلان صاحب اس کی اندر کی کہانی کیا ہے؟ سوال اچھا ہے، بڑا مزے کی بات ہے۔ مزے کی بات ہے تو پلیز ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں حقیقت پر مبنی ایک جواب دیں۔ بالکل، آپ کو حقیقت پہ مبنی اور کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس طرح، آپ نے مختلف مافیاز کے نام سنے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کرتے ہیں، اپنی تقاریر میں کہتے ہیں مافیا ہیں، مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے، اب جو مافیا ہمیں دکھے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان نے اس کا آغاز شوگر مافیا سے کر دیا اور پھر ایک انکوائری رپورٹ اور پھر وہ کمیشن بن گیا جس کی ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے، ابھی اس کی فورنزک رپورٹ آنا باقی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی دنوں میں جب شوگر مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو عدالت گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا انہوں نے سندھ ہائی کورٹ جا کے کچھ ریلیف لے لیا۔ لیکن یہ جو شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت طاقتور لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اب شوگر آٹے کے ساتھ ساتھ نایاب ہو گئی۔ عدالت نے حکم دے دیا 70 روپے کی شوگر بیچیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری شوگر کی پروڈکشن ہی 78-79 روپیز کی بنتی ہے، جب ہم اسے آگے بیچتے ہیں تو پھر دکاندار کا حق ہے۔ دکاندار سے پوچھے، وہ کہتا ہے مجھے 80 روپے کی ملی، 81 روپے کی ملی، میں کیسے آپ کو دوں 70 روپے؟ ٹھیک، لیکن حکومت نے کہہ دیا کہ ہم اب اس کو 70 روپے پر بیچنے پر عمل درآمد کروائیں گے، اور یہی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمارا نظر صاحب بھی بڑے متعلق دکھائی گے۔ دوسری طرف ایک اور بحران جنم لینے لگا ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت تیزی سے اٹھا ہے، وہ ہے جو فارماسوٹیکلز ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمیں خام مال چاہیے، بھارت سے ہمیں کچھ ادویات، کچھ لائف سیونگ ڈرگس چاہیے بھارت سے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ حکومت نے اس پہ ایک اچھا اسٹانس لیا اور میں بہت بہترین اسٹانس سمجھتا ہوں، حکومت کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ حکومت نے کہا کہ نہیں، جو مرضی ہو جائے ہم بھارت سے وہ ادویات نہیں لیں گے۔ یہ ایک الگ مافیا جنم لینے لگا۔ اب تیسرا معاملہ کیا بنتا ہے؟ جب اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ متحرک ہو جاتی ہیں، اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو حکومت کے لیے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، چونکہ انہی انڈسٹریز کے جو ٹاپ لیڈرز ہوتے ہیں یعنی مالکان ہوتے ہیں، وہ حکومتی بینچز یا پھر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس حکومت کا بھی معاملہ ہے۔ اب یہ جب مافیاز جنم لیتے ہیں تو یقینی طور پر پیچھے سے لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف کی حکومت میں عمر سیلیا نامی ایک تاجروں کے لیڈر تھے، اور وہ تھے متوسط یعنی مڈل لیول کے اور اسمال لیول کے تاجروں کے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ عمر سیلیا نے جو سیلز ٹیکس ہے، جو ابھی بھی ان دنوں میں بحران سر اٹھا رہا تھا اور تاجر خوش نہیں تھے، اس کے اوپر بات چیت شروع کی۔ اس پہ میاں نواز شریف ذرا آگے بڑھے، اور وہ چونکہ خود تاجر برادری سے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کو حل کریں۔
لیکن خیر وہ پھر اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے، پھر جماعت اسلامی نے اس پہ جس طرح کا ریئیکشن، وہ تمام تر لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ پرانا معاملہ ہے. لیکن جو حکومت گئی وہ کارگل مسئلے پر گئی. ہوتا یہ ہے کہ معاملات بہت تیزی سے سر اٹھاتے ہیں، حکومتیں کسی اور معاملے پر چلی جاتی ہیں. اس حکومت میں یہ ہوا کہ کورونا کی وبا آ گئی، اور پھر اس سے پہلے معیشت کے لیے ایک مشکل حالات تھے، چیلنجز تھے عمران خان کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں. قرضوں کا بوجھ تھا، قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مزید قرضے لینا، نیشنل سطح پر بھی انٹرنیشنل سطح پر بھی مختلف ایجنسیز سے، یہ اس گورنمنٹ کی مجبوری تھی، اور مجبوری کی وجہ سے گورنمنٹ کے ہاتھ بند گئے. آپ نے بجلی مہنگی ہوتی دیکھی، آپ نے گیس مہنگی ہوتی دیکھی. یہ مجبوری ہے، چونکہ آپ نے جن سے قرضے لیے انہوں نے قرضوں کی واپسی کے لیے ایک پلان دیا ہوتا ہے، جسے IMF کہتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اب وہ پلان پر عمل درآمد کر کے آپ نے قرضے واپس نکالنے عوام سے، تاجروں سے ہیں. تاجر ناراض ہو گیا تو آپ سمجھ لیں حکومت کا چلنا مشکل ہو گیا. یہ ہر دور میں ہوا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں سمجھنا. پرویز مشرف کو بھی اس مشکل کا سامنا رہا تھا، اتنے طاقتور تھے پرویز مشرف صاحب، لیکن انہیں بھی اس مشکل کا سامنا رہا، کیونکہ تاجر برادری کے بغیر ملک نہیں چلتا. وہ آپ کی ریونیو کلیکشن کا ایک سب سے بڑا حصہ ہوتی ہے، وہ آپ کو ریونیو ٹیکس کی صورت میں جنریٹ کر کے دیتی ہے، جس پر یہ پورا پاکستان اور گورنمنٹ چلتی ہے. اب آ جائیں معاملات. فواد چودھری صاحب ناراض ہیں پچھلے کافی عرصے سے. پھر جب انہیں وزیر سائنس بنایا گیا وزارت اطلاعات سے ہٹا کر، وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ کام کیے، کچھ اچھے بھی کام کیے، کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں آئے. اس میں چاند کا معاملہ آپ کو پتہ ہوگا، بہت لمبا چوڑا چلا، خیر میں اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ نہیں کروں گا. اب فواد چودھری کچھ دنوں سے تھوڑا بیک فٹ پر تھے، تو انہوں نے اپنی ایک انٹرویو میں غرض نکال دی کہ وزراء کی لڑائیاں حکومت کو کمزور کریں، اور عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ حکومت نہیں چل رہی. یہ بہت بڑا جملہ ہے. اسد عمر صاحب وزیر خزانہ رہے، وزارت خزانہ سے ان کو پریشر پر ہٹا دیا گیا. پھر مشیر خزانہ وہ لگا دیے گئے جو پیپلز پارٹی میں بھی رہے وزارت خزانہ پر، حفیظ شیخ صاحب. یہ ایک نیا مسئلہ جنم لینے لگا کہ آپ لوگ جن کو ڈسکریج کرتے تھے ان کے لوگ لا کے لگا دیے. عمران خان بیسیکلی جو چاہتے تھے واقعی میں حقیقتاً اس ٹریک پر ابھی تک گورنمنٹ نہیں چڑھ پائی. فواد چودھری والے معاملے پر فیصل باؤڈا بہت اسٹانس لینے لگے، وہ عمران خان کے ساتھ شروع سے ہیں، ان کی پارٹی ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے اس پہ بہت سختی دکھائی، تو وزراء کی اجلاس میں بہت سخت لڑائی ہوئی. خبریں اندر کی یہ کہتی ہیں کہ گتھم گتھا ہونے لگے تھے. عمران خان بیچ میں آئے، 2 کمروں میں تقسیم کر دیا، دوسرے کمرے میں عمران خان صاحب نے انہیں بھیج دیا. اور پھر آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو عثمان ڈار ہیں، نوجوانوں کے امور کے جو ان کے پاس مشیر ہیں وہ وزیر اعظم کے، انہوں نے اس پہ تھوڑا سا اسٹیپ لیا، اپنے آفس میں بلایا فواد چودھری اور اسد عمر کی ملاقات کر. لیکن ایک الگ میٹر، جہانگیر ترین صاحب بالکل الگ ہو گئے، اور ان کے الگ ہونے سے یقینی طور پر جو لوگ ان کے جہاز میں بیٹھ کر حکومت میں شامل ہوئے تھے وہاں پر ڈوریاں میں بھی کھنچ سکتی ہیں، بلکہ شاید کھنچ رہی ہیں. اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب تھوڑی سی مشکل حالات کا شکار ہے. اس میں عثمان بزدار صاحب پہ کئی لوگ تنقید کر چکے ہیں، ان کی اپنی گورنمنٹ کے بھی PTI کے، وہ ایک معاملات اب بالکل سیریس میچ پہ. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر، ان کی الگ ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے. اس ملاقات کی کچھ چیزیں تو سامنے آئی ہیں، کچھ اختلافات دور ہوئے ہیں، کچھ بات ہوئی ہے، گورنمنٹ کو آگے چلانے کے لیے متحد رہنے کی بات کی گئی ہے. لیکن جو معاملہ اگست، اب آنے والی اگست اور دسمبر کے بیچ کا ہے نا، اگست، سپٹمبر اور نومبر، یہ 3 منتھ اگر تو میاں شہباز شریف اس خول سے باہر آ جائیں جو انہوں نے ڈر کا خول اپنے اوپر پہن رکھا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب شاید وطن واپس مجھے آتے دکھائی نہیں دے رہے فی الوقت، تو شہباز شریف صاحب اگر متعلق ہو کے تھوڑا سا خول ہٹا دیں تو شاید حمزہ شہباز باہر آ جائیں. ان کے خول ہٹانے کی وجہ سے حمزہ شہباز باہر آ جائیں. خواجہ سعد رفیق آ چکے ہیں، خواجہ سعد رفیق سے لے کر اور خواجہ آصف تک نیب کے ریڈار پر ہیں. نئے وزراء وزیر اعظم کے طور پر اگر تو حکومت متعلق ہوتی ہے تو کچھ نام سامنے آ رہے ہیں. اس میں نون لیگ سے ایک ویسے ہی عمومی طور پر ایک چہم گوئیاں ہو رہی ہیں شاہد خاقان عباسی کی، اور پیپلز پارٹی سے بھی. امپورٹنٹ اشارہ جو میں سمجھ رہا ہوں، جس کی بنیاد پہ میں اگست سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری عمومی طور پر کوئی عام بات نہیں کرتے. جو لوگ انہیں پرسنلی جانتے ہیں، میں ان کے اس ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا ہے چودھری منظور سے ٹیلی فونک گفتگو، اور پھر قمر زمان قائرہ صاحب بڑے پاپولر پیپلز پارٹی کے لیڈر، اپنے جانوں کو متحد کر لو، حکومت مشکل میں ہے، ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے.
یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان جملوں کی پاداش میں حکومت کو بھی تھوڑا سیریس ہونا پڑے گا. عام آدمی کا ریلیف حکومت نہیں دے رہی، یہ فیکٹ ہے. پیٹرول بحران ایک بہت بڑا بحران ہے، اب تک اس نے جنم لے رکھا ہے جب سے یہ سستا ہوا ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ مافیاز اور حکومت بیسیکلی بامقابلہ ہیں. فواد چودھری اور حکومت کا بامقابلہ ہونا اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے پیچھے محرکات ضرور موجود ہیں جس کا میں نے کچھ اشاروں میں ذکر بھی کر دیا اور کچھ ڈیٹیل بھی بتایا. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ آج کے اجلاس میں لڑائی کی نوبت کیوں آئی؟ آج کے اجلاس میں لڑائی کی نوبت کیوں آئی کہ فیصل باوڑا بہت سیریس ہو گئے فواد چودھری کے اس انٹرویو پر، اور پھر وہ اسد عمر پر چڑھ دوڑے. انہوں نے اسد عمر کے حوالے سے بھی کافی کچھ کہہ دیا. اسد عمر بہت قریبی عمران خان کے، لیکن بیچ میں وہ بھی ناراض تھے تو ان کو واپس لایا گیا. اب جہانگیر ترین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے پاس اسد عمر جیسے ایک بندے کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس حکومت میں کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو اس کا بحران آ گیا. جیسے پیٹرول کی آپ اگزامپل لے لیں، ایسا نواز شریف کی حکومت میں ہم نے نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پیٹرول بحران یا دیگر بحران تب آتے ہیں جب حکومت کو کمزور کرنا، اور وہ جنہیں مافیاز کہا جاتا ہے وہ خود ان بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس کا میں نے احاطہ بالکل شروع میں کر دیا تھا. میاں نواز شریف کے دور میں بھی کچھ بحران آئے، بےنظیر بھٹو کے دور میں بھی کچھ بحران آئے، لیکن وہ ہر بحران ایک مختلف نوعیت. سیلز ٹیکس کا بحران میں نے ذکر کر دیا، میاں نواز شریف کے اس ٹینیور میں آیا جس میں کارگل والے واقعے پر ان کی حکومت گئی. آٹے کا بحران آیا مشرف صاحب کے دور میں اور اس کی بڑی پریشانی اٹھانی پڑی پرویز مشرف صاحب کو. بہت سارے بحران آتے ہیں اور یہ پیدا بھی کیے جاتے ہیں مصنوعی طور پر تاکہ حکومتوں کو کمزور کیا جائے. عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ اب حکومت میں آنے کے بعد ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا عرفان صاحب کہ سوشل میڈیا کتنا ریلائبل ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں کچھ اراضی جو ہے وہ مندر کے لیے دے دی گئی ہے. تو کتنا ریلائبل ہے یہ سوشل میڈیا؟ کیونکہ اس سے کافی عام عوام جو ہے یا عام آدمی جو ہے اس کے جذبات کافی زیادہ ٹھیس پہنچی ہے. ویسے دیکھیں، ہمارے ملک میں قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، ان کی اس تقریر کے مطابق کہ تم سب لوگ آزاد ہو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ قائد اعظم نے وہ ٹیبو توڑا تھا جو مشترکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے. یہاں پر اگر مندر بننے کی کوئی اجازت بھی دی گئی ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے کوئی مختص کردہ جگہ ہوگی. کراچی میں مندر ہے، عمر کوٹ کے اندر مندر ہے، حیدرآباد کے اندر ہے. آپ مندر کی مطلب ایسا نہیں ہے کہ مندر نہیں موجود، کیوں نہیں ہونے چاہیے، ان کی بھی عبادت گاہ ہے، ان کو ان کا حق دے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ تمام تر چیزوں کو برابری کے حقوق دیں، تمام تر اقلیتوں کو دیں. سوشل میڈیا جتنا ریلائبل ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ خبریں سوشل میڈیا پر بہت دیر سے آتی ہیں جو اصل خبریں ہوتی ہیں. بس اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. آپ اب کرکٹ والے معاملے پر کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں. جی بالکل. کرکٹ ٹیم میں جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے 10 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اچانک سے ان میں سے ایک کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی ہو گیا. تو اس کا دورہ انگلینڈ پر کیا اثر ہے؟ کیونکہ پہلے بھی دیکھنے میں آیا کہ بنگلہ دیش کے 5 دورے ہمارے کینسل ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں. تو اب دورہ انگلینڈ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور بنگلہ دیش والا آپ نے حوالہ دیا. بنگلہ دیش کا حالیہ دورہ شری لنکا کا بھی اور نیوزی لینڈ کا بھی منسوخ ہو گیا. 5 دورے ان کے منسوخ ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے ان تمام تر ٹینیور میں جو کرونا وبا کی وجہ سے، پیورلی کرونا کی وجہ سے ان کے کھلاڑیوں میں کرونا ٹیسٹنگ ہوئی جس کے بعد وہ پازیٹیو آئے. اسی طرح پاکستان کے 10 کھلاڑیوں کے پازیٹیو ٹیسٹ آئے. یہ بد احتیاطی کا نتیجہ، بڑا خطرناک بات ہے. ان کھلاڑیوں پر پی سی بی کا چیک اینڈ بیلنس تھا، ان کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن کچھ معاملات ہیں، تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں شاداب کی حسن علی کے ساتھ گھومنے کی، اور اسی طرح دیگر. حسن علی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، گھومنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حفاظتی جب آپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور آپ نیشنل لیول پر ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس ٹیم کو جس کے ورلڈ کپ جیتنے سے پوری قوم خوشی میں نہال تھی، تو یقیناً اس قوم کو کرکٹ سے بہت زیادہ پیار ہے. جیسا کہ کسی زمانے میں ہاکی سے ہوتا تھا، بدقسمتی سے ہاکی تباہ ہو گئی، لیکن اب محمد حفیظ نے یہ ہمت کی، وہ پرائیویٹ لیبارٹری گئے، انہوں نے پرائیویٹ لیبارٹری سے اپنا ٹیسٹ کروایا اور وہ نیگیٹو آ گیا. اب یہ گورنمنٹ لیبارٹریز پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ پی سی بی کو سوچنا، یہ پی سی، یہ آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں،
पी सी बी खुद सोच रहा है कि अब गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज से डिस्करेज कर दें और तमाम तरह के प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाए जाएंगे। अभी तक की खबर है, मे भी कल से इसका मामले का आगाज़ हो जाए। और कुछ खिलाड़ी पर्सनली भी ये काम करने लगे हैं, जिसमें मैं वहाब रियाज का जिक्र कर रहा हूँ और दीगर खिलाड़ियों का, जो इवन हैदर अली खुद ये काम कर रहे हैं, चूँकि उसका बेचारे का पहला टूर है, बेहतरीन खिलाड़ी है, PSL में सुपर परफॉर्मेंस थी। लेकिन इन खिलाड़ियों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर आम आवाम से ज़्यादा अमल करेंगे तो आम आवाम आपको देखते हुए अमल करेगी। आपके पॉजिटिव आए हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप नेग्लिजेंस का शिकार है, आप सीरियस नहीं ले रहे हैं इतने बड़े मैटर को। दौरा इंग्लैंड की हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंग्लैंड इंतज़ामिया ये सोच रही है कि इस दौरे को थोड़ा सा आगे कर दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑलरेडी एक मैचेस चल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, और वेस्ट इंडीज़ ने अब जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का सामना करना है तो वो वेस्ट इंडीज़ से खेल चुकी होगी, पाकिस्तान फ्रेश जाएगा। और अगर ये टॉप प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं होते और हमें इनकी जगह 20 सिलेक्शन करनी पड़ती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। बाबर आजम के लिए लीड करना मुश्किल हो जाएगा, अजहर अली के लिए लीड करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर सरफराज के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा कि नए खिलाड़ियों के साथ, नई जजमेंट्स के साथ वो कीपिंग भी करे और बैटिंग पर भी प्रेशर आए, क्योंकि वो भी एक लंबे अरसे के बाद टीम में आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इस वक्त। अगला सर चलें जी, ये तो बहुत होगी संजीदा गुफ्तगू। अब कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ मूव करते हैं। मौला जट मूवी, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और जिसके बहुत सारे ट्रेलर्स भी हैं, वो आउट हो चुके हैं, लेकिन वो मूवी अब तक रिलीज़ नहीं की गई। इसकी क्या वजह? इसकी वजह गंडासा है। इसकी ये वजह है कि जो बेसिकली गंडासा जिस शख्सियत के हाथ में था वो थे उसके पहले प्रोड्यूसर और पहले जी हाँ। जब ये मामला शुरू हुआ और ये फिल्म बनना शुरू हुई, बात बदकिस्मती से बाहर निकल आई और जाहिर है कि उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने इस मामले को रिसीव किया, उन्होंने कहा मैं ये फिल्म नहीं बनने दूंगा, कॉपीराइट है मेरे पास और मैं कॉपीराइट एक्ट के तहत ये मूवी नहीं बनने दूंगा। तो लंबा अरसा ये मूवी तवालत का शिकार रही, फंसी रही, बनती रही, फंसती रही। कुछ हिस्सा इसका शूट हो चुका है, कुछ हिस्से पर इसके काम अभी बाकी है, तो ये फंसी हुई है। लेकिन बहरहाल काम हो चुका है, उनसे बात हो गई है, मामला तय हो चुके हैं। अब जो हिस्सा इसका पोस्ट प्रोडक्शन और शूट के बाद और बाकी मामला हैं वो तय हो रहे हैं। और कुछ हमजा अली अब्बासी थोड़ा सा बिजी हो गए थे शादी के बाद, वो उनसे भी रब्ता हो गया है और फिर ये सारी चीज़ें अब सेटल डाउन होने वाली हैं। तो उम्मीद ये है कि 2020 के एंड तक या फिर फरवरी 2021 तक ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी। चले जी, अब हम अपने आज के सिलसिले का इख्तिताम तक पहुंचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। और एक चीज़ आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम न्यूज़ और वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आपको बाकी जगह पर आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा हटकर अंदर की कहानी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि अगले सिलसिलों में जब ये चल निकले और आप अच्छी तादाद में सब्सक्राइब करें तो हम आपसे वादा भी करते हैं, हम कोशिश भी करेंगे कि सियासतदानों को भी इसका हिस्सा बनाएं, खिलाड़ियों को भी बनाएं और एंटरटेनमेंट की मारूफ शख्सियात को भी बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दें असलान खोकर को, और मेरे साथ मेरी बेगम यानी सानिया अरसलान। महफूज रहें, महफूज रहें। शुक्रिया।